اور امام غزالی کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں، آپ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فقیر تھا، ہے نیک بزرگ تھے وہ، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اللہ سے ہی رزق لوں گا، کیونکہ جب اللہ نے رزق لکھ دیا تو میں نے اللہ سے ہی لینا، میں نے کسی سے نہیں لینا. اب وہ بڑی حیرانی والی بات ہوئی. اب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے جو بندے وہ کیسی کیسی باتیں بھی اپنی اللہ سے کر لیتے ہیں. ذرا سنیے گا، اعتماد اور یقین کی بات دیکھیے گا. ہیلے کی بات نہیں ہو رہی کہ ہیلا کر تو وہ مالک دینے والا ہے. یہاں بات یہ ہے کہ اسباب استعمال کریں، نظر مسبب پہ رکھیں. تو وہ فرماتے ہیں بزرگ کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نہ تو کوئی کام کرنا ہے، میں نہ ہی کسی سے مانگوں گا، اور میں نے کھانی بھی اپنی مرضی کی چیز ہے. اب یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہوئی کہ کھانے بھی اپنی مرضی کی چیز ہے اور لینی بھی کسی سے نہیں ہے، مانگنی بھی کسی سے نہیں ہے. تو اب یہ وہ انہوں نے ارادہ کیا. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کھانا کیا ہے؟ کہنے لگا میں جب بھی کھاؤں گا گھی شکر کھاؤں گا، گھی شکر کے بغیر میں نے کچھ نہیں کھانا. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں آبادی سے باہر نکل گیا. میں نے سوچا میں دیکھتا ہوں کہ آبادی میں تو لوگ ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ مجھے جنگل میں کون کھلاتا ہے. اللہ اکبر. اپنے اللہ کی آزمائش مت کیا کرو، اپنے مالک کی آزمائش مت کیا کرو. وہ کہتے ہیں میں آبادی سے باہر نکلا جنگل میں، تو میں نے سوچا اب میں جنگل میں دیکھوں کہ گھی شکر مجھے یہاں کون دے گا. وہ کہتے ہیں 3 دن میں بھوکا پیاسا چلتا پھرتا رہا اور رزق کی تلاش میں ادھر ادھر دائیں بائیں کہ مجھے گھی شکر کہیں سے ملے اور کس طرح ملتا ہے. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ مجھے کس طرح رزق ملتا ہے، اور وہ بھی گھی شکر. وہ کہتے 3 دن جب گزرے تو میری حالت پتلی ہو گئی، ٹانگوں میں جان نہ رہی. تو مجھے ایسا لگا کہ بس اب میرا سانس قریب نکل جائے گا. تو میں نے سوچا کہ میں اپنا ارادہ جو ہے اسے چھوڑ دوں اور کچھ نہ کچھ کھا لوں جو جنگل میں پھل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں کچھ کھا لوں، پھر میرے دل میں آیا کہ نہیں، استقامت رکھ، یقین رکھ، تیرا اللہ دینے والا ہے، تیرا رب دینے والا ہے. وہ کہتے ہیں اسی استقامت میں یہاں تک کہ ایک رات گزری، میں چلتے 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 بے ہوش ہو کے گر پڑا. کہتے ہیں جب مجھے ہوش آیا میں نے کیا دیکھا کہ دور ایک قافلہ آ رہا ہے اور اونٹوں پہ لوگ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا تو میرے دل میں پھر وہی وسوسہ کہ یہ تو پھر مخلوق کی طرف جا رہا ہے، مخلوق کے وسیلے کی طرف جا رہا ہے، تو میں نے ان کا وسیلہ نہیں لینا. کہتا ہے کہ میں ان کی نظر بچا کر ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا کہ مجھے دیکھے کوئی نہ. اب وہ کہتے ہیں کہ جب میں جھاڑی کے پیچھے چھپا تو انہوں نے پتہ نہیں مجھے کیسے دیکھ لیا. اصل میں انہوں نے کیا دیکھا، وہ تو اللہ نے دکھایا نا ان کو. جب اللہ وسیلے بناتا ہے تو ایسے بناتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے چھپتا جھاڑی کے نیچے چھپا اور وہ میرے پاس قافلہ آ کے کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا دیکھو بندہ بے ہوش ہے، انہوں دیکھو، انہوں کی چاہیے، اس کو دیکھو، اس کو کیا چاہیے، یہ تو بے ہوش ہے. کہتا ہے ایک شخص آیا، اس نے پانی میرے منہ پہ ڈالا. تو کہتا ہے میں بے ہوشی کی ایکٹنگ کر رہا، اندر سے میں جاگ رہا تھا. تو اب جب وہ پانی پلانے کی کوشش کریں تو میرے دل میں یہی تھا کہ میں نے پہلا لقمہ گھی شکر کا کھانا ہے، پانی کا جو گھونٹ ہے وہ میں نے نہیں پینا، میں نے اپنے رب سے لینا ہے تو گھی شکر ہی لینا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جب وہ پانی پلانے کا ارادہ مجھے کریں تو میں منہ نہ کھولوں. کہتے ہیں کہ ایک بندہ قریب سے بولا کہ یار اس کو گھی شکر کھلا دو. کہتا جب اس نے کہا نا اس کو گھی شکر کھلا دو تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بار خیال آیا کہ میں تڑپ کے آنکھیں کھول کے کہوں کہ دیکھو لوگو وہ اللہ جنگل میں بھی کیسے اسباب بناتا ہے. تمہارے دل میں اس نے وہ بات ڈال دی، وہ بات اس نے ڈال دی کہ جو میں کہاں سے چلا اور کہاں آ کر میں اپنے پروردگار کی قدرت کی آزمائش کر رہا ہوں. کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا کہ نہیں، میں نے ایسے منہ ہی نہیں کھولنا. کہتے ہیں کہ انہوں نے میرا منہ کھولا، میں نے دانت زور سے، ایک شخص کہنے لگا لگتا ہے بے ہوشی کی وجہ سے اس کے دانت زیادہ بھنج گئے ہیں، ایسا کرو. ایک بندے نے وہاں سے ایک چھری نکالی، چھری ٹائپ کو تیز دھار چیز تھی، اس نے میرے دانتوں میں رکھی اور دبا کے کہنے لگا کہ زور سے کھولو، آج ہم نے اس کو گھی شکر کھلانا ہی کھلانا ہے. کہتا ہے جیسے ہی انہوں نے میرے منہ میں وہ چھری رکھی اور وہ انہوں نے دبانا شروع کی تو مجھے محسوس ہو گیا کہ میرے دانت ہی نہ ٹوٹ جائیں. کہتا میں ہنستا ہوا اٹھ بیٹھا، میں نے گھی شکر کھایا اور سجدہ شکر کیا اور ان لوگوں کو بتایا لوگوں دیکھو اللہ ایسے بھی دیتا ہے. تو میرا رب ہے وہ آپ کا رب ہے وہ رب محمد ہے، وہ رازق ہے، وہ رزق کا مالک ہے. لہٰذا اسباب پہ نظر نہ رکھو، مسبب پہ نظر رکھو. کون ہے انشاءاللہ.